الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میرے اور آپ کے پاس ہر نعمت رب العالمین کی جانب سے، اور ہم پابند ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو ان کے احکامات کے مطابق استعمال کریں، اور اگر اللہ نہ کرے ہم یا کوئی شخص اللہ کی عطا کردہ نعمت کو ان کے احکامات کے مطابق خرچ نہ کرے تو جو اللہ دے سکتے ہیں وہ چھین بھی سکتے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں خوب رہنمائی کی گئی، سمجھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، اور رب العالمین نے ایسے واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ان کے احکامات کے مطابق استعمال نہ کیا، ان کا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں کیا حشر ہو۔ آئیے آج کے سبق میں کہنے والا اور سننے والے اسی قسم کا ایک سچا واقعہ سب سے بڑے سچے اللہ مالک جسے بیان کریں، اس ایسی سچی بات، سچا واقعہ کون سا ہو سکتا؟ انہوں نے خود بیان کیا، 29واں پارہ سورہ القلم آیات مبارکہ 17 سے 33 تک، 17 سے 33 تک، اور التماس ہے گھروں میں آج کسی وقت اپنے کنبے کے ساتھ بیٹھیے، یہ آیات خود بھی پڑھیے، گھر والوں کو بھی سنائیے، اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی دیکھیے، شاید اللہ مجھ ناکارے اور آپ سب کو اس خرابی سے بچائے کہ نعمتیں رب کی اور مرضی ہماری۔ ارشاد تعالی ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یقیناً ہم نے ان کو آزمایا۔ مفسرین نے لکھا مراد مکہ والے، جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب باغ والوں نے قسم کھائی، توجہ فرمائے، قسم کھائی، بڑی فن خائی اپنی پر، جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، الفاظ کے معنی پر غور فرمائیے، یقیناً وہ اسے، مراد باغ کو، یقیناً وہ اسے ضرور کاٹیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اپنی قوت پر کتنا ناز ہے۔ باغ کی ملکیت کے بارے میں ان کا یقین کہاں تک پہنچا ہے؟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، یقیناً وہ اسے ضرور صبح کے وقت کاٹیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے جب یہ بات کہی، تکبر یہاں تک پہنچا ہے کہ انشاءاللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہمارے ملک میں بھی ایک شخص آیا، کسی محکمہ کا سربراہ بنا،
تو سننے میں آیا، اللہ بہتر جانے کہ حقیقت کیا ہے، سننے میں آیا کہ اس نے کہا پروگرام جب بیان کریں تو انشاءاللہ نہ کہیں، اس میں شک کی بات ہے، اور ہمارے پروگراموں میں کوئی شک نہیں، معاذ اللہ۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، باغ والے اپنی قوت پر اتنے نازاں اور اپنے باغ کی ملکیت پر اتنے زیادہ فخر میں یہ کہا یقیناً ہم ضرور کاٹیں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، ان پر آپ کے رب کا ایک عذاب پھرا، ایک عذاب، 2 4 10 12 نہیں، اور کتنی دیر؟ رات کے کچھ وقت۔ عذاب کیا ہوا؟ بس پھرا اور کچھ نہیں ہوا، نہ پتھروں کی بارش، نہ زمین میں دھنس آئے گے، نہ بندر اور خنزیر بنائے گے، اللہ کے عذاب کا ایک پھیرا آیا۔ اور وہ اس وقت کہاں تھے؟ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہی باغ، اس کا نقشہ اللہ نے بدل دیا۔ باغوں کی رونق، جواب دیجیے کس کے حکم سے؟ اللہ کا۔ باغوں کی سرسبز و شادابی، ٹہنیاں جھکی ہیں، درخت پھلوں سے لدے ہیں، کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، کہ کس کے حکم سے؟ جن کے حکم سے ہے وہ ان درختوں کو اجاڑ نہیں سکتے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹا ہوا تھا، اللہ نے پھلوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، عرش والے رب نے جو کرنا تھا سو کر دیا، اور زمین والے پھندے خواں، بڑے سورما، ان کی جہالت کہاں تک پہنچی ہے؟ اپنا باغ جس کو وہ اپنا سمجھتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ رات ہی رات میں کیا ہو چکا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی۔ فَتَنَادَوْا، رب العالمین کے الفاظ بھی عجیب ہیں، انتہائی سادگی سے فَتَنَادَوْا کا معنی یہ ہے ایک نے آواز نہیں دی، پنجابی میں سارا ٹبر بولے، عزم پختہ ہے، قوت پہ نازاں ہیں، اب شور بپا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں۔ کیا آواز ہے؟ اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر باغ کو کاٹنا تو چلو۔ اپنے خیال میں کہاں تک پہنچے؟ اب کیا ہوا؟ فانطلقوا، روانہ ہوئے، اور آپس میں کیا مشورے ہو رہے ہیں؟ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر وہی تنادو والی بات، ایک نہیں، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہیں، پختہ عزم ہے۔ کس بات پر؟ ابھی آپ سنتے ہیں، معلوم نہیں بات واضح ہو رہی ہے۔ یتخافتون، ایک نہیں بات کر رہا، ذہن سمجھ لو بیٹا، ایک نہیں کہہ رہا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی کانا پھوسی کر رہے، کہ خیر کی کانا پھوسی کر رہے۔ سن رہے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج
مسکین کو دینا نہ دینا دور کی بات. صاحبان سمجھ آ رہی ہے؟ مسکین کو دینا دور کی بات. نہ 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 نہ. اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج تم پر کوئی مسکین بالکل داخل نہیں. اور بالکل کا لفظ اپنی طرف سے نہیں، ٹوٹی پھوٹی سمجھ کے مطابق الفاظ کا ترجمہ. آج تم پر کوئی مسکین داخل بھی نہ ہو. معاذ اللہ. اس طرح کہتے ہیں برائی کا بیج مار دو. یہ بدبخت کیا کر رہے ہیں؟ خیر کا بیج کاٹ لو. مسکین آئے انکار کرو، نہیں 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 نہیں، یہاں تک پہنچ نہیں. بات واضح ہو رہی. اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج تم پر کوئی مسکین داخل ہی نہ ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنہ اليوم علیکم مسکین. اور اللہ ہے، اللہ اللہ ظاہر بھی جانتے ہیں، جو نفسیات میں اس سے بھی آگا. وغدوا علی حرد قادرین، اور انہوں نے صبح کی غصے میں. فقیر کی شکل دیکھنے سے پہلے غصہ. آدمی جب تکبر تو ایسے ہوتا ہے، بیچاری بیوی پر جو رات دن کی خادمہ ہے، اور اسلام میں وہ خادمہ نہیں ساتھی، وہ خادمہ ہے، دروازے پہ پہنچتے ہی سور کی شکل اختیار کر. کیا جرم ہے اس کا کہ وہ تیری خدمت کرتے؟ یہی کچھ ہے نا ڈرامہ. ظلم ہو رہا. ظالموں کا یہ شیوا پرانا ہے، لیکن ظالموں کا انجام بھی پرانا ہے. شیوا تو وہی ہے لیکن انجام سے آگاہ. غصے سے بھرے ہوئے. وغدوا علی حرد قادرین، اور انہوں نے صبح کی غصے میں. فقیر آتے قادرین، فقیروں پر غصہ. اور کھیتی اور باغات، اور وہاں جیسے کہ تفسیر سے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، صرف باغ نہ تھا اور صرف کھیتی نہ تھی، باغ اور کھیتی دونوں اللہ نے بڑی نعمت دی. اور تکبر کہاں تک پہنچا ہے؟ تو فقیر دیکھا نہیں، اسی غصے میں پیر آ جائے ایسے غصہ چاہے. قادرین، اور باغ اور کھیتی کے بارے میں گمان ہے، گمان نہیں یقین ہے کہ ہم اس پر کنٹرول ہمارے قابو میں. اب دیکھنا کنٹرول کتنا ہے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. جب انہوں نے باغ کو دیکھا کہنے لگے یقیناً ہم، دیکھیے یقیناً ہم، پھر دوسری دفعہ یقیناً. غبارے سے ہوا نکل چکی، پنچر نہیں، ٹائر بسٹ ہو گیا. بس ٹھیک ہے، بسٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ یقیناً ہم. پہلے بھی یقیناً اور ضرور تھا، اب بھی یقیناً اور ضرور. عرش والا جو بلندی پہ پہنچاتا ہے وہ زمین کی گہرائیوں میں غرق ہے، اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کرتا ہے، اور بندر اور خنزیر بھی بناتا ہے. لیکن ہم سیاکار پاپی اپنے گناہوں کی وجہ سے اندھے ہیں. لیکن قرآن کریم ہے ہماری آنکھوں اور دماغوں کے علاج کے لیے. اور اسی لیے اللہ کے دشمن چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت والی باتیں بند، خدا ان کو بند. تو کیا ہوا؟ قالوا، وہی باغ جس پر بڑے نازاں تھے،
اور اپنے خیال میں بڑے بڑے منصوبے بہت بڑا منصوبہ لے کے آئے تھے. وہاں پہنچتے ہی کہنے لگے یقیناً ہم بھٹک گئے ہیں، راستہ بھول گئے، یہ جگہ ہماری ہے ہی نہیں، اب راستہ بھول گئے. حضرات، اللہ کے یہ فضل الہی آپ سب غور کریں، کتنا اجاڑا ہوگا، کتنی بربادی ہوگی کہ جس باغ پر ملکیت اپنے خیال میں اتنی پختہ تھی وہ جگہ ہی نہیں پہچان رہے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں، راستہ بھول، یہ وہ جگہ تو نہیں. ہوش ٹھکانے آیا، بل نحن محرومون، جگہ نہیں بھولے بلکہ ہم بے نصیب ہیں. کوئی شک، بے نصیب نہ ہوتے تو اتنا برا انجام نہ ہوتا. افسوس، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، لیکن ہماری اکثریت ان بے نصیبوں کے نقش قدم ہوتا ہے. فضل الہی اپنے آپ سے پوچھے، سارے پوچھے، نعمتوں کے ملنے کے بعد ہمارا دماغی توازن ٹھیک رہتا ہے یا خراب ہونے کی رہتا ہے؟ ہاں، بچتے ہیں مگر تھوڑے، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، منبر پر خطبہ دینے والے بھی اور سننے والے بھی، مگر تھوڑے بھول جاتے ہیں جس اللہ نے بلند کیا ہے وہ نیچے بھی کر سکتا ہے، بلکہ اگر 6 فٹ بلند کیا تو 6000 فٹ نیچے ہی بھیج سکتا. کچھ نہیں کہنا نا انہوں. قال اوسطهم الم نقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو اچھا تھا اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، تم بے عیب نہیں، تم کمزوریوں سے خالی نہیں، وہ اللہ ہے، عرش والا. لیکن کسی نے نہ سنی. اور یہاں نوٹ کیجئے، بہت نوٹ کیجئے، بہت نوٹ، سجاد بیٹا بہت نوٹ کر. واب یہ جو باغ تھا، یہ جو سب سے اچھا تھا، ان میں سے اس کا بھی کوئی شعر تھا کہ وداؤٹ شعر تھا؟ صاحبان اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس کا شعر تھا کہ نہیں تھا؟ سب شریک تھے، اس کے حصے کا باغ بچا نہیں. دیکھو پڑھو، ذہن اتنا پڑھ کے آئے، دیکھو کو بچا اس کا حصہ، کتنے % بچا؟ 0. اگر بچا ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہم راستہ بھول گئے. کہا کہ نہیں کہا؟ تو کیا مطلب؟ نہ اچھے کا بچا نہ بروں کا بچا. تو کیا سبق ملا؟ جو اچھے گنگے شیطان ہیں بچے وہ بھی. جب تو نے کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اپنے بے عیب ہونے کا دعویٰ کر کے اس پر نہ چلو، تو ان سے ہٹا یا ساتھ آیا؟ کہ جو ان کا اچھا تھا یہ ساتھ آیا کہ نہیں؟ فضل کس لیے آیا؟ مسکینوں کو دینے کے لیے آیا. کی کریں جی سارے جانے بھی جا رہا ہے، جہاں سارے جا رہے ہیں تو بھی وہی جا رہے ہیں. جو حشر ان کا ہوگا تیرا بھی ہوگا. تو قرآن کریم بتلا رہا ہے چھوٹے صوفی چراغ دن پر پھرتے، جہاں دیکھا دین کی بات ہے تو سب سے آگے، جہاں دیکھا شیطان کے چہرے ناچ رہے ہیں سب سے آگے. فراڈ اور مکر نہیں بچا وہ کا بال. اسامہ سمجھ آ رہی بیٹا؟ جو برے تھے پہلے سے
ان کا حصہ بھی تباہ ہوا، اور یہ اچھا تھا لیکن ساتھ تھا، مرنا بھی ساتھیوں کے ساتھ اور جینا بھی، جنت میں بھی ان کے ساتھ اور دوزخ میں بھی، تو پھر وہی ہوگا؟ نہیں، جب تو اچھا ہے تو اپنی بات پہ ڈٹ جا، پھر ساتھ کیوں چلا؟ کم از کم روک جا، نہیں رکا، اس کا مال بھی ساتھ ہی۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ساری ہوا میں سب کچھ نکل گیا۔ کہاں پہلے شوخیاں شیخیاں، کہاں پہلے یوں اب کیا آجی کیا منتوں پہ آگے۔ قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا ہمارے رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہم سراپا کمزور، ہم سراپے حقیقت میں۔ کس کے بارے میں؟ فضل الہی کے بارے میں۔ آپ اپنے متعلق سوچ، اور خیر تبھی تک ہے جب ہم اپنے بارے میں یہی عقیدہ رکھیں، کمزوری سے، عیب سے، نقص سے، خلل سے، غلطی سے پاک عرش والی ذات ہے، زمین والے نہیں، لیکن کون مانتا ہے؟ اور خاص طور پر جب دیر ہو جائے پھر تو کہتے ہٹ جا، اس وقت جتنا عقل مند میں ہوں افلاطون کے نہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، جب سر پہ پڑی سب کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ دیکھیے عذاب کے آنے میں فائدے بھی، عذاب کے آنے میں فائدے بھی ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہی بات، ایک نے ملامت نہیں کی، دو نے نہیں کی، سارے ہی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ اب کیا نتیجہ ہوا؟ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، سب کو ہوش آ گئی، دماغ سیدھا ہو گیا، زبانیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ ہمارے دماغ بھی خراب ہے، زبانیں بھی خراب، اور ان کا پہلے دماغ بھی خراب تھا، زبانیں بھی، اب دونوں سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کاش ہم پر افسوس، انا كنا طاغین، اب بھی تاکید سے بول رہے ہیں، وہ تاکید شرط کے لیے کہ آپ اب تاکید خیر کے، یقیناً ہم تھے سرکش۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، اب ساری باتیں سیاسی، اب ساری باتیں خیر کی ہو رہی ہیں۔ قالوا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، شاید کہ ہمارے رب اس سے بہتر ہمارے لیے بدل دے۔ انا الى ربنا راغبون، یقیناً اپنے رب ہی کی طرف ساری امیدیں ختم ہو گئی، عرش والے رب کے سوا سارے ریلیشن نام و نشان، بڑے ریلیشن ہیں میرے، کانٹیکٹس ہیں میرے، ایک عذاب کی جھلک آئے سارے کانٹیکٹس بھول جائے کہ اتنی دیر ہے جب تک عذاب نہ۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہے عذاب، صرف فضل الہی، اور ہر شخص، یہ عذاب ان باغ والوں کے لیے خاص نہ تھا۔ تو عذاب تو روک ہے، تجھ میں کیا ہے؟ کذالک العذاب، اسی طرح ہے عذاب، قیامت تک کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ اور بس نہیں،
وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یا اللہ مجھے آپ کو، میری آپ کی نسل کو، امت کو جاننے والا بنا دے۔ آمین۔ مجھ پر اور آپ پر جو عذاب آئے ہیں اور پتہ نہیں آئندہ اس سے کتنے بڑے عذاب آنے والے، یا اللہ ان کے آنے سے پہلے باغ والے ختم شدہ باغ کو دیکھ کر جس نتیجے پر پہنچ گئے، یا اللہ ہمیں اور ہمارے مال و اسباب کو ختم ہونے سے پہلے ہمیں ابھی وہاں پہنچا، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے۔ بڑی مصیبت آ چکی ہے لیکن ہمارے ہوش ابھی تک اصل جگہ پہ نہیں آ رہے۔ اے اللہ پڑنالے وہیں کے وہیں چل رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا کر دے، سیدھا کر دے، سیدھا کر دے۔ جتنا عذاب آ چکا ہے اس کو دور کر دے، اور اے اللہ ہمارے بگاڑ کو مٹا دے، مٹا دے، مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ ہمارے پیارے ساتھی عزیز بھائی ترانہ صاحب کے بچوں کی نانی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، دل کی بھی تکلیف ہے، پانی بھی ہے، اور ان کی حالت بھی بہتر نہیں ہو پا رہی۔ التجا ہے دعا کیجیے اللہ ہماری اس قابل صد احترام بہن کو مکمل 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 شفا دے۔ ہمارے گھروں میں جتنے بیمار ہیں اللہ تمام کو اپنی رحمت سے شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمارے بڑے چیمہ صاحب جو مسجد میں آنے کے لیے ہمارے گمان کے مطابق طلب رکھتے ہیں، شدید جذبہ رکھتے ہیں، اللہ انہیں مکمل عافیت دے، حالات کے سدھار دے کہ وہ پہلے کی طرح بھاگم بھاگ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں آتے رہیں۔ اور اللہ نالائقوں ناکاروں کو بھی موت کے دن تک آخری نماز تک اپنے گھر میں حاضری سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیر کا فیصلہ فرما لیا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ خیر ہمارے نصیب میں رہے گی، وگرنہ روتے ہی مر جائیں۔ اللہ روتے نہ مارنا، اے اللہ آخری نماز تک، اور آپ جانتے ہیں کب ہماری آخری نماز ہے، اے اللہ آخری نماز کے سجدوں تک اپنی رحمت سے اپنے مسجد کے فرش سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ زبان کو اپنے ذکر سے محروم نہ کرنا، دل کو اپنے تعلق سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد، آئزہ قائرین بہن بھائی، بیوی بچے، بہو داماد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور پوری امت پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، کورونا کا نام و نشان مٹا، اور کورونا کے ساتھ جو دیگر مصیبتیں آ چکی ہیں اے اللہ ان کا نام و نشان مٹا، ان کا نام و نشان مٹا۔ یا رب ذوالجلال آپ کی ذات کی قسم، بغیر کسی تکلف کے ہم میں کسی مصیبت سے بچنے کی کوئی نہ صلاحیت ہے، نہ طاقت ہے اور نہ عقل۔ اے اللہ آپ بچا لیجیے، آپ بچا لیجیے، آپ بچا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه